वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यज़हकू क़लीलन वल्यबकू कसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअयनुन बकत मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جس مالک نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی نعمت سے نوازا ہے۔ درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہم ایسے سفر کے مسافر ہیں جو انسان کو ماں کی لحد سے لے کر، ماں کی مہد سے لے کر قبر کی لحد تک لے جاتا ہے۔ یہ سفر ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گور تک دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ایک دن آئے گا یہ آنکھیں پھترا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب تو چاند کی منظر راستہ الگ ہے، سورج کا الگ ہے۔ اس دن سورج اور چاند کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان این المفر، اور انسان کہے گا کہ مجھے بھاگنے کی جگہ مل جائے۔ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اس دن ہم يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو سامنے کر دیں گے، یہ دیکھ لے تیرا وہ عمل نامہ ہے، یہ وہ تیرے اعمال ہیں جو تو نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں، جو تو نے آگے کے لیے کیا تھا، جو تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، آج تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنی نفس پر، اپنی جان پر خود نگہبان اور خود دیکھتا ہے، یہ خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس دن لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز مشیدہ اور مخفی نہیں رکھی جائے گی، بلکہ ووضع الکتاب، مسلمان کی، اہل ایمان کی کتاب زندگی اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ جس کتاب زندگی کے پہلے صفحہ پر حیات لکھا ہوا ہے اور کتاب زندگی کے آخری صفحہ پر موت لکھا ہوا ہے، یہ حیات سے موت تک کا جو سفر ہے یہ تیری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرم اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جس رب نے اس کو آنکھیں دنیا میں دیکھنے کے لیے دی تھی، اس نے دنیا میں تو کچھ نہ دیکھا لیکن اس دن ضرور دیکھے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس کو دکھا دیا جائے گا۔ مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ دسمبر کا مہینہ 2025 اپنے اختتام کو پہنچنے والا، 2025 سے پہلے کتنے سال تو نے اپنی زندگی میں ایسے ہی ضائع کر دیے، اور یہ کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابِ، جب اس کی آنکھوں کے سامنے کتاب رکھی گئی، اپنی آنکھوں سے پڑھتا دکھائی دیتا ہے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں نہ چھوٹی کوئی غلطی چھوڑی گئی نہ بڑی چھوڑی گئی، ہر غلطی کو اس میں لکھ دیا گیا، ہر اچھائی کو اس میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے،
مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ مجرم ہے جس نے دنیا میں جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن کر زندگی گزاری ہوگی، جس کی زندگی میں بغاوتیں ہوں گی، جس کی زندگی میں یہ سرکشیاں اور عداوتیں ہوگی۔ یعرف المجرمون، اس کے چہرے سے ہم پہچان لیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چہروں سے پیشانی سے پکڑا اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 41 مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل، سب سے پہلے قیامت کے دن روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا، جو اس کے سامنے لائی جائے گی، وہ عالم ہے، وہ سخاوت کا بادشاہ سخی ہے، وہ جری جوان بہادر انسان مجاہد ہے۔ تو نے کس لیے کیے؟ کہا میں اللہ تیری ذات کے لیے کر کے آیا ہوں۔ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ او جریء او عالم او کریم، تو ان لوگوں کو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا جری جوان بہادر انسان ہے، لوگوں نے کہہ دیا۔ فقد قیل، جس طرح تو چاہتا تھا لوگوں نے اسی طرح کہہ دیا۔ جو تیرے دل کی خواہش تھی وہ دنیا میں پوری ہوگی، جو دنیا میں آسائشیں تجھے چاہیے تھی وہ میں نے دے دی۔ فقد قیل، لوگوں نے کہہ دیا، عالم بھی کہہ دیا، سخی بھی کہہ دیا، بہادر انسان بھی کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ ریاکاری کرنے والے، دکھلاوے کی زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ محترم سامعین، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، پہلے اور آخریوں کو یوم القیامہ جمع کیا جائے گا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ یرفع لکل غادر لواء، ہر امانت میں خیانت کرنے والا، دنیا میں دھوکہ اور فراڈ کرنے والا، اس کے ہاتھ میں وہ غداری کا علم ہوگا، پہچانا جائے گا۔ یہ دنیا میں غدار قسم کا آدمی تھا جو غداری کیا کرتا تھا، فراڈ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ فقیل هذه غدرة فلان بن فلان، اس کے باپ کا بھی نام لیا جائے گا اور اس کا نام لے کر کہا جائے گا یہ فلاں غدار انسان آج اس مجرمے میں کھڑا ہے۔ محترم سامعین، اس دن کا رونا، اس دن کے آنسو اور اس دن کا چیخنا اور چلانا انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، چیخنے چلانے والے، گڑ گڑانے والے، رونے اور دھونے والے، وویلا کرنے والے وویلا کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آئیے، آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سنا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، جس بات کا تیرے پاس علم نہ ہو اس کی ٹوہ میں نہ جایا کر، بے پتے بات کے پیچھے مت دوڑا کر، کیونکہ تیرے کانوں سے جو تو نے سنا ہوگا، والبصر، جو تو نے ان آنکھوں سے دیکھا ہوگا، والفؤاد، جو اس دل اور دماغ سے تو نے سوچا ہوگا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، تو کیا دیکھ کے آیا ہے، کیا سن کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں جواب دہ ہوگا، اس لیے اپنے اس پیپر کی تیاری کیجیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے اس آیت سے ایک لفظ لیا جس کا نام ہے بصر، آنکھ۔ نظر بازی کا فتنہ آپ نے سنا، آنکھوں کا صحیح استعمال آپ نے سنا، اور تیسرے نمبر پر آج میں جس موضوع پر
لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے ان آنکھوں کا کام ہے آنکھوں سے آنسو بہانا، آنکھوں سے آنسو آج بہا دو گے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ گے، زندگی کی یہ کتاب بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ دنیا میں جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، اور غم یہ انسان کو درد دیتے ہیں، حزن و ملال دل میں کرب پیدا کرتے ہیں، شخصیت میں اضطراب آتا ہے، زندگی میں بے چینی ہوتی ہے۔ غم بہت بڑا غم ہے اس دنیا کا۔ کبھی کبھی تو انسان اس کا اظہار اپنی زبان سے کرتا نظر آتا ہے۔ حالات بڑے پیڑے نے، یہ مہنگائی کا رونا ہے، میرے ساتھ میرے اپنوں نے اچھا نہیں کیا، یہ زبان سے روتا دکھائی دیتا ہے، اس غم کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ بڑی اچھائیاں کی ہیں، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا نیک سلوک کیا ہے، لیکن میری اولاد سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ اس غم کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی اس غم کا اظہار انسان اشارے کی زبان سے کرتا نظر آتا ہے۔ جن کے پاس زبان نہیں وہ گونگے ہوتے ہیں اور وہ اپنا اشاروں کی زبان میں ہمیں سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس غم کا اظہار انسان اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، اور انسان چہرے سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کے عالم میں ہے، یہ غم کے اندر مبتلا ہے۔ جہاں الفاظ ختم ہو جائیں، جہاں اشارے ختم ہو جائیں، وہاں آنسوؤں کی زبان بولتی ہے۔ جب آنسوؤں کی زبان بچے میں نظر آئے تو ماں بلبلا اٹھتی ہے، ہل جاتی ہے کہ میرے بچے کو غم پہنچا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ پتہ چلا آنسوؤں کی زبان اور اتھرو کی زبان بہت بڑی زبان ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ جب اس غم کا اظہار انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو پھر اس کا جو اندر کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اس کی آنکھ صاف ہوتی ہے۔ یہ غم کا مارا انسان اپنے غم کا اظہار کرتا ہے تو کبھی اس انداز سے کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ فکر لاحق کر دی ہے کہ قبر، حشر اور میدان محشر، جہنم اور پل صراط بہت خوفناک، ہولناک مناظر ہیں، میں وہاں کیا کروں گا؟ خشیت الہی سے نکلنے والا یہ آنسو بہت قیمتی آنسو بنتا ہے، بہت قیمتی آنسو جب آنکھوں سے نکلتا ہے، آنکھوں کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی بدیاں ہوتی ہیں، سیئات ہوتی ہیں، اللہ ان پر مغفرت کا قلم پھیرتے ہیں، انہیں بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے رحمت کے قریب فرما لیتے ہیں۔ محترم سامعین، بہت سارے لوگ یہاں ٹھہر کر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی لوگ زبان کا رونا روتے ہیں۔ زبان سے رونا جائز نہیں ہے، یہ شکووں کی زبان ہے، یہ گلوں کی زبان ہے، یہ نوحہ اور ماتم کی زبان ہے، یہ دعات جاہلیت کی زبان ہے، یہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریہ زاری کرنا، اپنے مرنے والوں پر بین کر کے رونا، عورتوں کو کرائے پر بلا کر اور عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے اس بات کا رونا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ شکووں کا رونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، من نجات، حشر کا میدان سجا ہو، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں
اور میں وہاں کھڑا ہوں اور مجھے نجات چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ جہنم کے انگاروں سے بچ کر جنت کا وارث بنا دیا جاؤں، تو مجھے کیسے یہ بات ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ، وابکی علی خطیئتک، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے آنسوں کو بہانا شروع کر دے، اپنی خطاؤں پہ نادم ہونا شروع کر دے، اللہ تیرے لیے نجات کا سامان پیدا کر دے گا۔ یہ آنسو وہاں کام آئیں گے جہاں تیری ماں کی ممتا بھی کام نہیں آئے گی، یہ آنسو وہاں کام آئیں گے جب تیرے اپنے تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ آنسو وہاں کام آئیں گے جہاں تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ من نجا، نجات کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، رویا کر، اوے اپنے گناہوں پہ رویا کر، میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میں نے کیوں کیا ہے، میں اللہ نہیں کروں گا، زندگی بھر نہیں کروں گا، میں توبہ کا آنسو بہاتا ہوں تو معافی کا قلم پھیرتے۔ روئے تھے کائنات کے سردار، روئے تھے جن کا رونا بڑا انمول ہے، جن کا رونا آنکھوں سے آنسو بہانا بہت اعلیٰ ہے، ان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ بہت قیمتی ہے، بڑا انمول رونا تھا، محبوب خدا کا رونا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت آتی ہے، ساری رات ایک آیت پہ گزار دیتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو اللہ ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو عزیز ہے، تو حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ساری رات قیام کی حالت میں، حالت قیام میں کھڑے ہو کر رونے والے محبوب خدا مجھے اور آپ کو سبق دے کے گئے۔ اور دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی قرب ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر ان آنکھوں سے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہایا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، زندگی سے گناہوں اور الجھنوں کو صاف بھی کرے گا۔ اتنا روئے محبوب خدا کہ سینے سے ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے ہنڈیا کھولنے کی آواز آتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا محبوب آپ تو معصوم ہیں، آپ مغفور ہیں، آپ کی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے درگزر کیا ہوا ہے، اتنا کیوں روتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم مبارک آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، ہنڈیا کے کھولنے کی آواز سینے سے آئے اور حالت قیام اور حالت سجدہ میں آئے، اور رسول اتنا روئیں اور کہیں افلا اکونا عبدا شکورا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ اور اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، جس نے مجھے اتنی شان سے نوازا ہے، جس نے مجھے اتنے مقام سے نوازا ہے، جس مالک نے اتنی رفعتیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ حضرات، آج میں اور آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم رب کے سامنے کتنا ان آنکھوں سے آنسو کو بہاتے ہیں۔ وہ لذت ہے رات کھلونے دی، قیدی بن کے رات کھلونے دی، وہ لذت ہے رات رونے دی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب قیدی بن کر، ہاتھ باندھ کر رات کی تاریکی میں انسان رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر آیات تلاوت کی جائیں، رحمان کی آیات پڑھی جائیں، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جائیں، بکیا، ان کے سینے سے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو اتنے محبوب لگتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، وعین بکت من خشیت اللہ، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ایسی آنکھ
جس سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا، جس آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، یہ اتنا قیمتی آنسو، یہ اتنا انمول آنسو، یہ اتنا پیارا اتھرو ہے جو ایک قطرہ اس کی آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے نکلا ہے۔ فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ خشیت الہی سے آنسو بہانے والی آنکھ اتنی اللہ کو محبوب ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ کہا نکالو اس بندے کو، اخرجوا من النار، اخرجوا من النار، جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جس نے اللہ کو یاد کیا اور یاد الہی میں، ذکر الہی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کہا خوف الہی دل میں رکھنے والا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دوہری جنت تیار کر رکھی ہے۔ 7 انسان ہیں جن کو اللہ عرش عظیم کا سایہ دے گی جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ یہ یوم محشر ہے۔ ذرا تصور کیجئے آج کتنے کوسوں دور ہم سے سورج اس کی تپش اور حرارت برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جب سوا نیزے پہ ہوگا تو حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ کہا اس دن اللہ رب العزت اس عظیم انسان کو، جس کو بڑی عظیم اور پیاری آنکھیں دی، اور اس آنکھ سے نکلنے والا قیمتی آنسو اتنا پیارا ہوا، اتنا قیمتی ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ اس انسان کو نصیب فرما رہے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، خالیاً، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، پھر اس کی آنکھیں ڈل جاتی ہیں، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، ان آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے انسان کو اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کتنا قیمتی انمول آنسو ہے جو خوف الہی اور یاد الہی میں نکل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا آنسو نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، یہ مومن کا رونا بہت قیمتی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو رونا نصیب ہو۔ اور کہنے والوں نے کہا یا ایھا الناس ابکو، اور لوگوں رویا کرو، ذرا رویا کرو، دنیا کا رونا تو روتے ہو، بیٹی کی جدائی کے غم میں روتے ہو، باپ کی جدائی کے غم میں روتے ہو، بیوی خامد کو روئے، خامد بیوی کو روئے، یہ دنیا کے رونے دھونے کسی کام کے نہیں۔ رونا ہے تو بلال کی طرح رو، رونا ہے تو صہیب رومی کی طرح رو، رونا ہے تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی کی طرح رو، رونا ہے تو ابو بکر صدیق کی طرح رو، رونا ہے تو سیدنا عثمان غنی کی طرح رو۔ اور لوگوں یا ایھا الناس ابکو، اور لوگوں رویا کرو، آنکھوں سے آنسو کو بہایا کرو۔ اللہ رونے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں آتا، تو کہا وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو کم از کم رونے والا منہ تو بنایا کرو۔ کھڑا ہوا کر سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑا ہے، رکوع میں پڑا ہے، سجدے میں گرا ہے، تو رو، گڑ گڑا، آہ اور ازاری کر، عاجزی کر، جیسے آدم علیہ السلام نے کی، جیسے یحییٰ علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے، اور سیدنا زکریا اپنے رب کے سامنے نادم ہوتے رہے۔ توبہ کے آنسو، معافی کے آنسو، خوف الہی کے آنسو اللہ کو اتنے محبوب لگتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رویا تھا جب آپ کا بیٹا سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے پیارے محبوب آپ رو رہے ہیں، بیٹی کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ محبوب خدا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کہا انہا لرحمتن، جب دل سخت ہو نا تو انسان کو رونا نہیں آتا، جب دل نرم ہو تو انسان کے جذبات، احساسات آنسوؤں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔
کہا یہ رحمت ہیں، یہ رقت ہے۔ انا بفراقک لمحزونون، بیٹے تیرے جدائی کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو ہے، دل میں حزن ہے، لیکن میں اپنی اس رب کا کبھی بھی ناراضگی والا کلمہ اپنی زبان سے نہیں روؤں گا، رب کی ناراضگی والا نہیں بولوں گا، بلکہ رب کی رضا کے کلمات بولوں گا اور رضائے الہی کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کروں گا۔ محترم، ہمارے گھر میں بھی غمیاں ہوتی ہیں، اور رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب بدعا ودعوى الجاہلیہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنی زبان سے وویلا کر کے روئے، رب کے شکوے کرے، جاہلیت کے بول بول کر روئے۔ اللہ رب العزت کو یہ رونا پسند نہیں ہے۔ رب کی رضا والا رونا ہو تو اللہ رب العزت اس کا نعم البدل بھی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے واعظ و نصیحت کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام ارباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہمیں ایسا واعظ کیا کہ ہماری آنکھوں سے وظرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وجلت منها القلوب، دل دہل گئے، ہم نے سمجھا یہ شاید الوداعی واعظ ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اتق اللہ، زندگی گزارنا اللہ سے ڈر کر گزارنا، اطاعت و فرما برداری بری گزارنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کا اثر ہوتا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی واعظ و نصیحت کے وقت اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں میں، نمازوں میں، تہجد میں، رات میں اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ آنکھوں میں آنسوں کی نعمت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، لوگو ہنسا زیادہ کم کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، ولیبکو کثیرا، زیادہ رویا کرو، زیادہ رونے سے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے، تذکیر الآخرہ، آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہوتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اللہ رب العزت سے بے ڈر بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس دل میں ڈر نہیں رہتا جو زیادہ ہنسنے والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہنے والے مومن جب روتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کو پا لیتے ہیں، اور ان کا رونا باعث مغفرت، باعث نجات بن جاتا ہے، اور کافر کا رونا، کافر کے آنسو باعث حسرت ہیں، یہ تکلیف کے باعث ہوتے ہیں۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا میں ان کا رونا اور آخرت کا رونا بغیر پچھتاوے کے، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ وہم یسترخون ربنا، یہ روتے رہیں گے، چیختے اور چلاتے رہیں گے، انہیں ان کا رونا فائدہ نہیں دے گا۔ مومن کا ایک آنسو، ایک قطرہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔